جیسے اس کی وحدانیت کے سامنے ہر چیز بے بس ہے، ویسے ہی اس کی محبت کے سامنے بھی ہر چیز بے بس ہے۔ حضرت کرام قدر تفصیل کے ساتھ اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے معاملات کو دوبارہ ذکر کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو پھر ذکر کیا گیا، اور پھر جنت سے نکلنے کا معاملہ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ میں اس میں سے آخری کچھ ایک دو آیات مزید برکت کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر ہے جی 132۔ اللہ اکبر، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ یہ آیت کا ترجمہ بھی سمجھ لیجئے، اسے وظیفہ بھی سمجھ لیجئے گا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر ہمیشگی اختیار کیجئے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگیں گے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ ہم آپ کو رزق دیں گے۔ اپنے گھر والوں کا معمول بنوائیے۔ عزیزان اکرام کے متعدد احادیث ایسی ہیں، متعدد، ایک دو نہیں متعدد احادیث ایسی ہیں کہ حضور سے یہ چیز ثابت ہے کہ حضور سنت موقدہ ہوں، سنت غیر موقدہ ہوں، نماز سے پہلے کی سنتیں ہوں، نماز کے بعد کی سنتیں ہوں، حضور گھر میں پڑھنا پسند کیا کرتے تھے، فرض مسجد میں پڑھنا پسند فرماتے تھے، اور سنتیں جو تھی وہ گھر میں پڑھنا پسند کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ اسلوب لیجئے، میں نے تجربہ کر کے دیکھا اس چیز کا، آپ گھر میں نماز پڑھیں، گھر میں نماز، گھروں میں یہ گھر کا ایک جائے نماز بنائیں، گھر کی ایک مسجد بیت بنائیں، یقین جانیں